بے شک اللہ جل شانہ اعتدال کا اور احسان کا اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور منع کرتے ہیں بے حیائی سے اور بری بات سے اور کسی پر ظلم کرنے سے، اور تم کو ان اموار کے نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ سورہ نحل کی آیت ہے یہ قرآن کریم کا یہ ہم معنی ہے۔ دیکھو یہ بازو میں آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ جل شانہ اعتدال کا اور احسان کا اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور منع کرتے ہیں بے حیائی، یعنی بری بات سے، بری کام سے اور بری بات سے اور کسی پر ظلم کرنے سے، اور تم کو ان اموار کے نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو، نصیحت قبول کرو۔ یہ دیکھو حدیث دیکھو تو بالکل چھوٹا ہے، اس کے بارے میں بہت سے باتیں صلہ رحمی کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے پر احسان کرنا، وہ بھی ہم پر احسان کرنا، اس طریقے سے ہم آپس میں رہنا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہ دیکھو حدیثیں دیکھیں تو چھوٹا ہے، اس کا ہم معنی بہت سے حدیثیں، بہت سے قرآن کے باتیں یہاں پر ملتے ہیں۔ دیکھو ایک پورا قرآن کی آیت ہے اور ان کے معنی مختلف، یعنی کہ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی قرآن کی آیتیں اور ان کے معنی، اور یہ حدیث کو پڑھنے سے ہم کو بہت سے علم معلوم ہو جاتا ہے، وہ تفسیر بیان ہوتا ہے اس کو، جو اس کو فائدہ بولتے ہیں اس کو، یعنی یہ حدیث کے بارے میں ہم وہ سب کو پڑھیں گے تو بہت سے باتیں، بہت سے قرآن کے آیتوں کا مطلب معنی معلوم پڑ جاتا ہے۔ ہم نے تو پڑھ لیا تھا، لیکن یہاں پر ہم قرآن میں یوٹیوب چینل میں رکھنے کے لیے کتنا بڑا لمبا ہو جاتا ہے، دیکھو کتنا پیج ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اتنا پیج ہے، اس سے پہلے حدیث میں بھی اتنا پیج ہے، اتنا پیجوں کو جمع کر تو نہیں رکھ سکتے ہیں نا، ہم نے اتنا ہی بتا رہے ہیں جتنا چھوٹے چھوٹے میں آپ کو سمجھ میں آئے، اور زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ خود کوشش کرنے کے لیے بھی میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ عمل کی اور اللہ کی رحمت کی تو ہو، آمین۔